ارطغرل غازی کے مرشد ابن عربی کا آج ایک عمل دیتا ہوں. ان کے مرشد کا ایک عمل ہے، علامہ ابن عربی کا عمل دیتا ہوں، ہمارے اکابر سے سند کے ساتھ موجود ہے وہ عمل. اس عمل کو زندگی میں کبھی نہ بھولیے گا. یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نسبتوں کے ساتھ. ارطغرل غازی کا مرشد ابن عربی شیخ محی الدین نام تھا، شیخ محی الدین. اور یہ محی الدین کیوں رکھا آخر بتاؤں گا. محی الدین محمد علی بن محمد علی بن محمد العربی الحاتمی الطائی الحاتمی، حاتم طائی کی آل میں سے تھے، حاتم طائی کی نسل میں سے تھے. طائی، حاتم طائی کہتے ہیں نا، الطائی الحاتمی. روایات میں 17 رمضان میں پیدا ہوئے، اندلس میں 75 سال زندگی گزاری، اور آج سے 882 سال پہلے پیدا ہوئے. آج سے 2021 سے 882 سال، 1442 کسے، یہ آپ 1442 ہے نا ہجری، 882 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، 8 صدیاں 82 سال پہلے. ان کا ایک شجرہ ہے جو ہمارے اکابر سے جن کی نسبت ہے. ابھی بھی ہم جو ذکر خاص خاتم خواجگان جو ابھی پڑھیں گے، یہ ہمارے اکابر کا شجرہ، ان کی نسبتوں میں ان کو ہدیہ کر کے پھر دعا کرتے ہیں. یہ جیسے ذکر خاص کہتے ہیں، اس کو ہمارے اکابر خاتم خواجگان کہتے ہیں. یہ ان کا شجرہ ہے، اور یہ شجرہ زبردست ہے. حضور سید المرسلین، مثل العجائب علی ابن ابی طالب، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب عجمی، حضرت داؤد طائی، حضرت معروف کرخی، حضرت سری سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، حضرت عبدالعزیز بن حارث آل تمیمی، حضرت عبدالواحد بن عبدالعزیز آل تمیمی، ابو الفرح محمد عبداللہ آل ترتوسی، شیخ احمد، شیخ ابو سعید مبارک، شیخ غوث العظم محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی الحسینی الگیلانی، اور شیخ ابو سعود ابن شبلی، اور شیخ محی الدین محمد بن علی بن محمد الاندلسی الدمشقی المشہور شیخ اکبر ابن عربی. ایک شجرہ. دوسرا شجرہ ان کا حضور کی ذات عالی، حضرت علی اسد اللہ الغالب، شیخ حسن آل بصری البصری، شیخ عبدالواحد بن زید، شیخ فضیل بن عیاض، ابراہیم بن آدم، شیخ شقیق بن ابراہیم بلخی، ابو تراب حسن بن آل حسین، ابو عمر، شیخ جعفر خدا، شیخ عبداللہ، شیخ حسن، شیخ ابو اسحاق، شیخ محمود، شیخ الحسن، شیخ ابو الفتح، اور شیخ ابن عربی. اول آخر 3 بار درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور 1 تسبیح سورۃ اخلاص کی، قل هو اللہ کی، بسم اللہ اور درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ابن عربی کے شجرے کے روحوں کو، ان کے شجرہ جو ہے ان کے بزرگوں کی روحوں کو ہدیہ کریں اور اپنی مراد مانگے. عمل مستقل کر سکتے ہیں، کبھی کبھی کر سکتے ہیں، معمول بھی بنا سکتے ہیں. دونوں شجرے پر پڑھنے ہیں اور پڑھ کے ان کو اعمال کا ہدیہ دیں اور پھر دعا کریں. عجب ہے، یہ وہ شجرہ ہے جب تک خلافت عثمانیہ اس کے ساتھ نسبت لگی رہی تو زندہ رہی. یہ بادشاہت دلانے والا شجرہ ہے، یہ تمنگری دلانے والا عمل ہے. اور میرے پاس اس کا حوالہ ہے، فصوص الحکم، شیخ ابن عربی کی کتاب کا حوالہ ہے میرے پاس اس کا، اور یہ میں نے اپنے ابکری کے پوسٹوں میں ڈال دیا ہے. آپ کو یہ شجرہ، اس کا طریقہ ابھی ہمارے ابکری میں آپ رجوع کریں، ابکری کی پوسٹوں میں آپ کو مل جائے گا، اور میں نے باقاعدہ اس کا حوالہ ڈالا ہے. اور کے معنی آدمی کے ہیں، بہادر مجاہد کے ہیں، اور تغرل کے معنی عقاب کے ہیں. اور تغل، ہاں اس کے لیے اس لیے تغرل بیگ بھی کہتے ہیں، بیگ صاحب کو کہتے ہیں، صاحب کو کہتے ہیں کہ ایسا مجاہد جو عقاب کی طرح جھپٹتا ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. یاد رکھیے گا، کسی بھی عظیم انسان کے پیچھے عظیم انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اور ان کے دادا پر دادا بڑے ارطغرل بیگ، غازی ارطغرل، ان کے پیچھے ابن عربی کا ہاتھ تھا. شیخ ابن عربی، علامہ ابن عربی کا ساتھ تھا. ابن عربی کے ذکر تھے، مراقبے تھے، نسبتیں تھیں. آج میں نے علامہ ابن عربی کا ایک عمل دیا ہے آپ کو. اس شجرہ کو پڑھیں، درود پاک کے ساتھ فاتحہ پڑھیں، اخلاص پڑھیں، ان کی روحوں کو ہدیہ کر کے دعا مانگے. آج بڑے بڑے عمل دے رہا ہوں، آج بڑے بڑے تحفے دے رہا ہوں. میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. یہ عمل ہے بہت زبردست، مشکل کشا کا عمل، حاجت روائی کا عمل. اللہ کے خزانوں سے سورۃ اخلاص کے ذریعے، سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ
ان ہستیوں کو ہدیہ کریں. یہ ابن عربی کے مرشد، ان کے مرشد، یہ ان کا شجرہ ہے، یہ ان کو ہدیہ کریں اور ہدیہ کر کے پھر آپ مانگیں. ارطغرل بیگ، ارطغرل غازی جب تک یہ ارطغرل جڑے رہے ان نسبتوں کے ساتھ، ان میں کامیابیاں رہیں، شادمانیاں رہیں، ان میں عزت رہیں، ان میں وقار رہا، ان کے پاس تخت رہا، ان کے پاس بخت رہا، ان کے ساتھ خلافتیں رہیں، صدیوں در صدیوں. کتنے سو سال؟ 800 سال. ایک روایت 600 سال ہے. 600 سال کے بعد حکومت کمزور ہو گئی تھی بہت زیادہ ٹکڑوں میں، لیکن 800 سال تک یہ نظام چلا ہے اور 600 سال تک مضبوط نظام چلا ہے. اس کے پیچھے کسی فقیر کی نسبت اور دعائیں تھیں، اور آج وہ نسبت اور دعاؤں کا میں نے راز آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور باقاعدہ علامہ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کا حوالہ دیا میں نے. شجرہ، ان کی نسبتیں، یہ اعمال کر کے ان کو ہدیہ کریں، اور ہدیہ کر کے پھر اپنے مقاصد اور مسائل اور پریشانیوں اور مشکلوں کے لیے دعائیں کریں.